فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ اب اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ کمائی کرو تو حلال کی کمائی کرو، ایک رتی برابر بھی اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا کھاؤ تو رزق حلال کھاؤ۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے، دیکھو تو ان چیزوں کو دیکھو جس تو دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حرام کی طرف تمہاری نظر نہ جانی چاہیے۔ زبان ہے تو وہ بولو جس کو اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے باز رہیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی چغلی نہ کریں، ہم اس زبان کے ذریعے وعدہ خلافیاں نہ کریں، ہم اس زبان کے ذریعے کسی کو گالیاں نہ دیں، ہم اس زبان کے ذریعے کسی کو ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ جب ہم اس کا استعمال ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ نے کہا ہے تو گویا کہ ہم اللہ سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جب ہم اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو پھر بشارت کتنی بڑی ہے، رحمت کتنی بڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا جو بندہ زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں تو کان سے وہ سنو جو اس نے سننے کا کہا ہے، اور جس بات کو سننے سے اللہ نے منع کر دیا اس سے اگر ہم رک جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ سے ویسے ہی ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ہمارے رب نے کیا کہا کہ اس کان سے اپنے ماں باپ کی بات سنو اور اس بات کو سن کے اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اس کان سے تم آذان کی آواز سنو، اس کان سے تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہوتے ہوئے سنو، اس کان سے جو ہے وہ تم نعتیں سنو، تم اللہ کی حمد و ثنا سنو۔ لیکن جب ہم اس کان سے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس کانوں سے اس کے جھوٹ کو کان لگا کے سنتے ہیں، ہم کسی کی غیبت سنتے ہیں، ہم کسی کی چغلی سنتے ہیں، کسی کے خلاف باتیں سنتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر جا کر باتیں سنتے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ان کانوں کے ذریعے جب ہم میوزک سنتے ہیں، ان کانوں کے ذریعے جب نامحرموں کی آوازیں دل لگا کر سنتے ہیں تو پھر ہم حد سے تجاوز کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ بندہ اپنے اعضاء کو ایسے استعمال کرے جیسے اس کے رب نے اس کو کہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کے بغیر دنیا سے مت جانا، اگر اسلام کے بغیر دنیا سے جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے، اگلا سارا کچھ جو ہے وہ طے ہو جائے گا۔ اسلام کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہارے قصیدے پڑھے جائیں گے، اللہ آخرت کے اندر بھی انعامات کی بارش برسا دے گا، ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اب یہ تقویٰ جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے تقوی والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، یہ اتنی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے کہ قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، لیکن حقیقتاً قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن جب ہم کھولتے ہیں اس کی پہلی لائن ہی پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے تم نے جس کتاب کو شروع کیا ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا
ھدی للمتقین، اگر ہدایت لینی ہے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن تقوی والے کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار کے لیے ہدایت ہے۔ جو جتنا پرہیزگاری کے ساتھ پڑھے گا یہ قرآن اس کے سینے کو اتنا ہی روشن کرتا چلا جائے گا، اس کا سینہ اتنا ہی کشادہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے تقوی کے اندر اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، جنت کو بنایا ہے تقوی والوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اب تقوی اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، سورہ حجرات کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے۔ ہم نے عزتوں کے معیار کچھ اور بنا لیے۔ ہم کس کو سب سے زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں؟ جس کی پراپرٹی بڑی اچھی ہے، جس کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بہت بڑا چودھری ہے، اس کی زمینیں بہت زیادہ ہیں۔ جس کے مال بہت زیادہ ہے ہم اس کو عزت والا سمجھتے ہیں۔ جس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ، کیونکہ جیسا ہمارا ذہن تھا ہم نے اسی طرح کے لوگوں کو عزت والا سمجھنا شروع کر دیا۔ خود دنیا دار تھے تو دنیا داری کے اندر جو جتنا کھبا ہوا ہے، جو جتنا زیادہ دنیا داری کے اندر پیوست ہوتا چلا جاتا ہے، ہم اسی کو اتنا زیادہ عزت والا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً عزت والا کون ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی پاک کتاب تو ہمیں بتا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اصل اور حقیقت کے اعتبار سے عزت والا کون ہے؟ فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، لوگوں جان لو بے شک اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والا ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا خوف جتنا زیادہ دل کے اندر رکھنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنی ہی زیادہ اس کی عزت ہے۔ اب تقوی وہ ظاہری تقوی نہیں کہ ہم جناب علی لوگوں کو دکھانے کے لیے تقوی اختیار کریں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ رب تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، کس کے اندر تقوی کتنا زیادہ ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عزت اتنی ہی زیادہ ہے۔ آپ اور میں، ہم تو ساری زندگی گزارتے ہیں ایک جنت لینے کے لیے۔ ہمارے نیک اعمال جتنے بھی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اگر پوچھا جائے کس لیے کرتے ہو؟ آخرت سنوارنے کے لیے۔ آخرت کیسے سنورے گی؟ جنت اللہ عطا کر دے گا، اس کی نعمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی۔ جنت کے لیے یہ کام کرتے ہو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، جو رب کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، اللہ اس کو ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔